السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے نور بانو کا ناول میرے مہر ماہ، ایپیسوڈ 12. میر آہل بڑے خوشگوار مزاج میں گھر کے اندر داخل ہوا تھا. اس کے ہاتھ میں ایک پیلے رنگ کا ڈیزی تھا. روز آفس سے واپسی پر دلاویز کے لیے اس کا پسندیدہ پھول لانا اب معمول کا حصہ بن گیا تھا. عام طور پر اس وقت دلاویز کچن میں اس کے لیے شام کی چائے اور خشک میوہ جات کے ساتھ ساتھ کچھ اسنیکس بھی تیار کر رہی ہوتی تھی، اور پھر وہ دونوں خوشگوار ماحول میں ساتھ چائے پیتے اور اپنے دن بھر کی مصروفیات پر چرچا کرتے تھے. مگر آج خلاف توقع وہ نہ کچن میں موجود تھی نہ اپنے کمرے میں. میر آہل کو لگا شاید وہ کہیں باہر گئی ہوئی ہے، مگر ملازم سے پوچھنے پر اسے معلوم ہوا کہ وہ تو گھر پر ہی ہے. مگر حیرت کی بات تھی کہ وہ اسے اسٹڈی روم میں بھی نہیں ملی. پورا گھر چھان لینے کے بعد وہ چلتا چلتا لیونگ روم کے درمیان میں آیا اور ایڑیوں کے بل گھوم کر چاروں جانب دیکھا. حیرت کی بات تھی اگر دلاویز گھر میں ہی موجود تھی تو کہاں تھی، اور اس سے بھی عجیب بات یہ تھی کہ کسی بھی ملازم کو اس کی عدم موجودگی کا احساس تک نہیں ہوا تھا. وہ اکثر ہی دن میں 3-4 دفعہ کچھ وقفے کے لیے غائب ہو جایا کرتی تھی، مگر حیرت کہ آج تک خود اس نے بھی اس بات پر کبھی دھیان نہیں دیا تھا. وہ تھک ہار کر لیونگ روم کے صوفے پر بیٹھ گیا اور ہاتھ میں پکڑے پھول کو انگوٹھے اور انگلی کے درمیان گھماتے ہوئے خاموش نگاہوں سے پھول کو گھورنے لگا. اتنے میں اس کی نظر لابی میں موجود سفید رنگ کے دروازے کی جانب اٹھی، جس کا دروازہ نیچے بیسمنٹ میں کھلتا تھا. یکدم اس کے ماتھے کی سلوٹیں گہری ہوئیں. وہ فوراً صوفے سے اٹھا اور بے اختیار میر آہل کے قدم اس دروازے کی جانب بڑھ گئے. اس نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا اور دروازہ بنا کوئی آہٹ پیدا کیے کھلتا چلا گیا. میر آہل کی پشت سے نکلتی روشنی بیسمنٹ کی سیڑھیوں کو منور کر رہی تھی. وہ آرام آرام سے سیڑھیاں اترنے لگا. میر آہل نیکٹوفوبیا اور کلاسٹروفوبیا کا شکار تھا. اسے اندھیرے اور بند جگہوں سے خوف آتا تھا، مگر آج اس تاریک بیسمنٹ میں اترتے ہوئے اسے بالکل بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا. نہ ہی اس کو پسینے آئے اور نہ ہی اس کا دل گھبرایا. آخری سیڑھی پر آ کر اس کے قدم لمحے بھر کو ساکت ہوئے. اس نے بیسمنٹ کے بالکل آخر میں ہلکی سی روشنی دیکھی اور کسی کا سایہ دیکھا، مگر درمیان میں کتابوں کے ریکس موجود تھے، جس کی وجہ سے وہ ٹھیک سے دیکھ نہیں سکا کہ وہاں کون ہے. دراصل یہ بیسمنٹ لائبریری کے طور پر استعمال کی جاتی تھی. میر آہل کو کتابیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ انہیں جمع کرنے کا بھی کافی شوق تھا، جس کی وجہ سے اس نے یہ لائبریری بنائی تھی. مگر خود کبھی اس لائبریری میں قدم رکھنے کی ہمت وہ نہیں جٹا سکا تھا. جب بھی اسے کوئی کتاب بیسمنٹ سے منگوانی ہوتی تھی وہ کسی ملازم کے ہاتھوں منگوا لیا کرتا تھا. اس کی زندگی میں بہت سی جنگیں تھیں جنہیں وہ لڑ رہا تھا، مگر کچھ مقام و حالات ایسے بھی تھے جہاں اس کی ہمت نے گھٹنے ٹیک دیے تھے. میر آہل چھوٹے چھوٹے ڈگ بھرتا اس روشنی کی جانب بڑھنے لگا. کتابوں کی ریکس کے درمیان سے گزرتے ہوئے اس نیم روشنی کی جانب بڑھتے ہوئے اس نے ایک پل کے لیے بھی اپنی نظر اس گوشے سے نہیں ہٹائی تھی. درمیان میں فاصلہ مٹا اور آخری ریک کو کراس کرتے ہی میر آہل نے دیکھا کہ دلاویز زمین پر سجدے کی حالت میں ہے. اسے ایک پل کے لیے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا. وہ اپنے خطا آسانوں کے ساتھ اسے دیکھتا رہا. اس نے سرگوشی میں اللہ اکبر کہتے ہوئے سر اٹھایا اور پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلی گئی. وہ گنگ سا اس کی پشت پر کھڑا یہ منظر دیکھتا گیا. اس کے دماغ کے تینوں خانے سن ہو گئے تھے، ہاتھ اور پیر ٹھنڈے ہو چکے تھے. میر آہل کی سانسیں اور دل دونوں بھاری ہو گئے. دلاویز نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھ کر پہلے بائیں اور پھر دائیں شانے کی جانب چہرے کا رخ کیا، اور پھر دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور پیچھے کھڑا میر آہل اس کے پیچھے ذرا سے فاصلے پر بنا کوئی آواز پیدا کیے گھٹنوں کے بل بیٹھتا چلا گیا. وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر اس کے بالوں کی مہک سونگھ سکتا تھا. اس کی آنکھوں کے پیالے ہلکی سی نمی کے زد میں آ گئے. اتنے تحمل اور صبر سے اس نے اپنی بیوی کو پہلی بار نماز پڑھتے دیکھا تھا، اور اس منظر کو دیکھنے کے بعد اس نے یہ اعتراف کیا تھا کہ وہ میر آہل کو
آج سے پہلے شاید اتنی خوبصورت نہیں لگی تھی جتنی آج اس ایک لمحے میں لگی تھی۔ اس لمحے کی حیرت اس کا دل بیان کرنے سے قاصر تھا، کیونکہ اس نے اتنا حسین منظر پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ یہ خوبصورتی کی کون سی تعریف تھی، کون سا تقاضا تھا جس سے میر راحل اپنی زندگی کے 28 سال لا علم رہا تھا؟ دل آویز نے دعا ختم کر کے گردن موڑ کر میر راحل کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی نمی اور چہرے پر آئے تاثر کو دیکھ کر وہ نرمی سے مسکرائی۔ نیم اندھیرے میں بھی دل آویز کی لونگ پر جڑا ننھا سا ہیرا واضح طور پر چمکتا نظر آ رہا تھا۔ میر راحل اس کے برابر میں رخ اس کی جانب کر کے بیٹھ گیا۔ دل آویز نے چہرے کا رخ میر راحل کے چہرے کی جانب کیا، مگر وہ اب بھی نماز پڑھنے والے انداز میں ہی بیٹھی تھی۔ تمہیں پتا ہے دل آویز، میں نے ان 10 سالوں میں ایک بار بھی نماز نہیں پڑھی اور ایک دفعہ بھی رب کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کیا۔ چہرے پر بہتے آنسو اور آنکھوں میں کرب لیے وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے کھوئے کھوئے انداز میں بولا۔ دل آویز نے اسے محض مسکرا کر دیکھا۔ کامیابیاں میرے حصے میں آتی گئیں، میں اپنے خوابوں کی سیڑھی چڑھتا گیا۔ میرے پاس دنیا کی تمام آسائشیں تھیں، مگر میرا دل آویز، اس نے اپنا ہاتھ دل کے مقام پر رکھا، میرا دل ہمیشہ بے چین اور گھبراہٹ کا شکار رہتا تھا۔ اس نے رک کر ہچکی زدہ سانس اپنے اندر کھینچی۔ میں نے اپنے ارد گرد آسائشوں کے ڈھیر لگا دیے، مجھے پھر بھی سکون نہیں ملا۔ وہ نہ جانے کیوں اس سے یہ باتیں کر رہا تھا جن باتوں سے وہ آج تک خود پردہ کرتا آیا تھا۔ وہ باتیں وہ بنا کسی شرم اور حجاب کے دل آویز کے سامنے بول رہا تھا۔ مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا تھا تو میں ڈاکٹر کے پاس بھاگتا تھا۔ مجھے بلند جگہوں سے گھٹن ہوتی تھی تو میں ڈاکٹرز کی مدد پکارتا تھا۔ ڈپریشن، انزائٹی، پینک اٹیکس، ان سب سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے میں دوائیوں پر منحصر تھا۔ اس نے روتے روتے سر جھکا دیا۔ مگر اپنی انا میں نے کبھی اس ذات کی جانب قدم نہیں بڑھائے جس نے مجھے دنیا کا سب سے خوبصورت تحفہ، میری شریک حیات کی صورت عطا کیا۔ ہر شخص خدا کے بعد کسی دوسرے انسان پر منحصر ہوتا ہے، اور اس کی زندگی میں وہ انسان دل آویز تھی۔ اس نے اپنا بازو دل آویز کے گرد حمائل کرتے ہوئے اپنی پیشانی دل آویز کے کندھے پر ٹکا دی اور سسکیاں لے کر کسی چھوٹے سے بچے کی طرح رونے لگا۔ دل آویز نے مسکرا کر اپنی نرم ہتھیلی اس کے گیلے چہرے پر رکھی۔ مجھے معلوم ہے آپ کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ بند جگہوں سے گھبراتے ہیں، آپ کو ڈپریشن، انزائٹی اور پینک اٹیکس کے مسائل بھی ہیں، مجھے سب معلوم ہے آہل۔ وہ اس کے گال کو نرمی سے سہلاتے ہوئے بولی۔ آپ کو معلوم ہے میں آپ کی نظر سے دور بیسمنٹ کے اس کونے میں نماز کیوں پڑھتی تھی؟ اس کے ہونٹوں پر مسرت بخش مسکراہٹ تھی اور اس کی نظر جائے نماز پر ٹکی تھی۔ نہیں، میر راحل نے بنا سر اٹھائے ہی کہا، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ آپ خود میری اچانک عدم موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے یہاں تک آئیں۔ دل آویز کی بات سن کر اس نے چونک کر ہلکا سا سر اٹھا کر اسے دیکھا اور اپنے سارے ڈر اور خوفوں کو خود شکست دیں۔ وہ تحمل سے بولی، آپ خدا سے بھاگ نہیں سکتے، اپنے اور اللہ کے درمیان دیوار نہیں کھینچ سکتے۔ یہ وہ خلا ہے جسے ہر حال، ہر صورت میں پورا ہونا ہے۔ دل آویز نے اپنا رخ مکمل میر راحل کی جانب موڑ لیا۔ آپ نے کہا اندھیرے سے آپ کو ڈر لگتا ہے، پھر کیوں آپ اس تاریک بیسمنٹ میں چلے آئے؟ آپ نے کہا بند جگہوں سے آپ کو گھٹن ہوتی ہے، پھر کیا چیز تھی آہل جو آپ کو یہاں تک کھینچ لائی؟ وہ سوال پر سوال کر رہی تھی اور وہ لاجواب سا بیٹھا اسے سن رہا تھا۔ آپ نے کہا کہ آپ نے پچھلے 10 سال میں ایک دفعہ بھی سجدہ نہیں کیا، پھر مجھے سجدے میں دیکھ کر آپ کی آنکھیں کیوں نم ہو گئیں؟ وہ کون سا احساس تھا جو آپ کو اپنے گھٹنوں پر لے آیا؟ میر راحل کی ہتھیلیاں پسینے سے بھر گئیں۔ دل آویز کی باتیں اس کی روح کو جھنجھوڑ رہی تھیں۔
نماز آپ کی زندگی کا وہ ضروری عمل ہے جسے آپ نظر انداز کر دو تو آپ کی زندگی میں ایک خلا سا آ جاتا ہے، ایک کمی سی محسوس ہونے لگتی ہے۔ وہ خلا، وہ کمی بعد میں ڈپریشن اور انزائٹی کی شکل اختیار کرتی ہے، تاعمر انسان کو ذہنی طور پر پریشان رکھتی ہے۔ اس نے میر آہل کی گمسم سی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، یہ وہ مسائل ہیں جو انسان نے خود کھڑے کیے ہیں، ڈاکٹر بھی اسے مکمل طور پر حل نہیں کر سکتا، دوائیاں بھی مخصوص مدت کے بعد آپ پر اثر کرنا چھوڑ دیں گی۔ یہ وہ مسائل ہیں جنہیں آپ کو خود حل کرنا پڑے گا، اور اب آپ جانتے ہیں کہ یہ مسئلے کیسے حل ہوں گے۔ اس نے میر آہل کا چہرہ اپنی ہتھیلیوں میں بھرتے ہوئے محبت و اپنائیت سے کہا، میں بہت کمزور ہوں، میرے کمزور کندھے اتنا وزن برداشت نہیں کر سکتے۔ اس نے تھک کر ایک بار پھر سر جھکا دیا تھا۔ تو اپنا سارا بوجھ آپ اللہ کے قدموں میں ڈال کر خود سجدے میں کیوں نہیں گر جاتے؟ آپ کے کندھے خود بخود ہلکے ہو جائیں گے آہل۔ اس نے امید بھری نظروں سے میر آہل کو دیکھا۔ مگر میں نے 10 سال سے شش۔ دلاویز نے اس کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اسے ان 10 سالوں سے کوئی غرض نہیں آہل۔ اس کے لیے وہ ایک پہر اہم ہوتا ہے جب اس کا بندہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس کے آگے سرے تسلیم خم کر دیتا ہے، اپنی ہار مان کر اس کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاتا ہے۔ وہ بھیگی پلکوں کو بنا جھپکائے اس کے رد عمل کا انتظار کرتی رہی، اور وہ بنا کچھ کہے چپ چاپ خاموشی سے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ میر آہل کا اس طرح سے اٹھ کر جانا اسے اندر تک توڑ گیا۔ دلاویز نے دل برداشتہ ہو کر آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو زاروں قطار بہنے لگے تھے۔ اس کا دل بری طرح سے مجروح ہوا تھا۔ اس کی کوئی بات، کوئی لفظ میر آہل کو قائل نہ کر سکے تھے، اس کے برسوں سے جلتے زخموں پر مرہم نہ بن سکے تھے۔ اس نے روتے روتے اپنا چہرہ دونوں ہتھیلیوں میں چھپا لیا۔ ابھی چند لمحے اور سرکے تھے کہ اچانک اسے اپنے عقب میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ میر آہل تھا جو اس کے برابر میں زمین پر جائے نماز بچھا رہا تھا۔ اس کی شرٹ کے دونوں آستین اور پائچے ہلکے سے بھیگے ہوئے تھے۔ میں نماز بھول چکا ہوں دلاویز۔ اس نے جائے نماز پر کھڑے ہوتے ہوئے دلاویز کو مدد بھری نظروں سے دیکھا تو دلاویز کے آنسوؤں میں روانی آ گئی۔ شاید زندگی کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے شادی۔ آپ کی زندگی میں ہر چیز کسی نہ کسی قیمت پر آتی ہے جو آپ کے ایمان کو برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے اور اس کی پرورش کرتی ہے، اور جو بہت زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے آپ کو اس کے لیے بہت زیادہ ایمان اور کوشش کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور اگر آپ کا ہم سفر صالح ہو تو اللہ آسانیوں اور رحمتوں کے در آپ پر کھول دیتا ہے۔ دلاویز کے پہلو میں ملنے والا سکون اس سے محض محبت نہیں تھی، در حقیقت اس کے ساتھ جڑی وہ رحمتیں تھیں جس نے میر آہل کے تپتے وجود پر پانی ڈالا تھا۔ میر آہل کو اب دوائیوں کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اب وہ کسی ملازم کو بھیج کر کتابیں نہیں منگواتا تھا بلکہ بے دھڑک بیسمنٹ میں چلا جاتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میر آہل کی شخصیت میں مزید تبدیلیاں آنے لگی تھیں۔ نہ اب اسے ڈپریشن ہوتا تھا اور نہ انزائٹی اور نہ پینک اٹیکس آتے تھے۔ اس کی دوائیوں کو دلاویز نے ڈسٹ بن کی نظر کر دیا تھا، کیونکہ اب میر آہل کو ان دوائیوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ اس کے اندر یہ تبدیلی مائیکل نے واضح طور پر نوٹ کی تھی، مگر اس نے آہل سے ان تبدیلیوں کی وجہ نہیں پوچھی تھی۔ وہ پہلے سے ہی جانتا تھا کہ یہ سب کس کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ آخر کار میر آہل اپنی خامیوں سے لڑنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اپنے مسلوں کو مات دے کر اس نے اپنی زندگی کو جیت لیا تھا، ایک ایسی زندگی جہاں ماضی کے ہولا دینے والی یادیں نہیں تھیں، آنسو نہیں تھے، کوئی خوف، کوئی ڈر نہیں تھا۔ میر آہل اور دلاویز رات کا ڈنر کر کے باہر واک کے لیے نکلے تھے۔ ٹھنڈ کی سختی اب آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی اور موسم خوشگوار ہو گیا تھا۔ ایجبسٹن کی سڑکیں رات کے اس پہر خاموش ہو جاتی تھیں اور گرمیوں میں اس کی خوبصورتی میں مزید 4 چاند لگ جاتے تھے۔ چاند کی روشنی میں وہ دونوں سڑک کے کنارے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے واک کر رہے تھے۔ اس سڑک پر اس وقت اکا دکا لوگ ہی نظر آ رہے تھے۔ سڑک کے دونوں جانب کی اسٹریٹ لائٹس روشن تھیں۔
اور سڑک کے دوسری جانب ایک چھوٹا سا پارک بھی تھا جہاں جھولے لگے ہوئے تھے۔ وہاں کچھ بچے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے دوڑتے نظر آ رہے تھے۔ پاس لگی بینچوں پر ان کے ماں باپ بیٹھے مسکرا کر انہیں ہنستا کھیلتا دیکھ رہے تھے۔ میر راحل کو دور سے یہ منظر بہت خوبصورت لگا تھا۔ دل میں ایک نئے ارمان نے سانس لی تھی۔ اس نے بنا کچھ کہے ہی دلاویز کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی تو دلاویز نے مسکرا کر نظریں نیچی کر لیں۔ وہ اس کی آنکھیں پڑ چکی تھی۔ زندگی میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، بس ایک ننھے مہمان کی کمی تھی۔ میر راحل کو حیرت ہوئی کہ آج سے پہلے اس کے دل میں یہ خیال کیوں نہیں آیا۔ خیر، بچوں کی ماں سے عشق فرمانے سے فرصت ملتی تو بچوں پر بھی دھیان جاتا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے سڑک کراس کرنے لگے جب 3-4 بائکس زن سے ایک کے بعد ایک تھوڑے تھوڑے فاصلے سے گزریں۔ اس نے ہلکی سی چیخ مار کر میر راحل کا بازو کس کے پکڑ لیا۔ یا اللہ، انگلینڈ میں بھی شپاٹر لونڈے؟ اس نے حیرت سے دل پکڑتے ہوئے کہا۔ شپاٹر؟ میر راحل نے چونک کر گردن ترچھی کر کے دلاویز کو دیکھا جو ابھی بھی سڑک کے اس سمت دیکھ رہی تھی جہاں وہ بائکس غائب ہوئیں۔ اس نے لفظ شپاٹر اپنی حیات میں پہلی دفعہ سنا تھا۔ آپ کو نہیں معلوم یہ شپاٹر کون ہوتے ہیں؟ اس نے حیرت سے آہل کو یوں دیکھا جیسے اردو کی کتاب میں شپاٹر نام کا کوئی نصاب موجود تھا۔ نہیں دلاویز، وہ اب بھی جیسے شاکڈ میں تھا۔ آپ کو کیسے معلوم ہوگا؟ میں بتاتی ہوں یہ شپاٹر کون ہوتے ہیں۔ وہ دونوں اب سڑک پار کر کے پارک کی حدود میں داخل ہو گئے تھے۔ شپاٹر لڑکوں کی سب سے بڑی پہچان ہی یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ کبھی بھی تنہا نہیں نکلتے، ہمیشہ 4-5 کی ٹولیوں میں نکلتے ہیں، جیسے سڑک ان کے باپ کی ہو۔ اس نے شانے اچکائے۔ آہل کو دلاویز کی بات سن کر حیرت کا جھٹکا لگا۔ یہ اس کی بیوی کون سے زون میں چلی گئی تھی؟ اگر کسی کا سکون برباد کرنا ہو، کسی کو دل کا دورہ پڑوانا ہو یا پھر کسی کی روح قبض کرنی ہو تو پھر ان شپاٹروں کی فوج نازل کر دو، بس قصہ تمام۔ وہ دونوں ہاتھ آپس میں جھاڑتے ہوئے بولی۔ یکدم آگے سے شو سے بائک پر نکلتے ہیں اور سامنے والے کا دل چھاتی پھاڑ کر باہر۔ اف! وہ جذباتی انداز میں منہ بنا بنا کر آہل کو ایکسپلین کر رہی تھی۔ اور آپ کبھی ان کی بائک کا کلر نوٹ کیجیے گا، نہیں مطلب آنکھوں کی بینائی چلی جائے اگر جو ان کی بائک کو کھلی آنکھوں سے دیکھ لے کوئی۔ لال، ہرے، اورنج۔ میر آہل نے جھرجھری لی۔ اور جتنا بیکار ان کی بائک کا رنگ ہوگا اتنی ہی خراب ان بائکس پر بیٹھے لڑکوں کی شکلیں، بالکل کیڑا نما۔ ان کی شکلیں دلاویز کے ذہن میں ابھری تو اسے ابکائی آنے لگی۔ اور نہ جانے ان کی بائک کے انجن میں کون سا جانور پھنسا ہوتا ہے۔ انسان کو بہرا کرنا ہو تو ان کی بائک آگے سے گزار دو، انسان زندگی بھر کے لیے بہرا ہو جائے گا۔ میر راحل نے اپنا سر پکڑ لیا۔ کہاں وہ بچوں کے بارے میں سوچ رہا تھا اور کہاں یہ دلاویز فضول سے ٹاپک پر گفتگو کر رہی تھی۔ اور ان کے بال، اف! آپ کو کبھی بھی نارمل لوگوں جیسے نہیں دیکھیں گے۔ ان کے بال بھی ان کے بائکس کی رنگ جیسے ہوتے ہیں، لال، پیلے، نیلے۔ چھی چھی چھی، میں تو اپنے بیٹے کو کبھی بھی ایسے بال نہ رکھنے دوں۔ روانی میں منہ سے نکلی بات پر وہ لمحے بھر کے لیے ٹھٹک گئی۔ وہ دونوں واکنگ ٹریک پر چلتے چلتے یکدم رک گئے۔ میر راحل نے ایک بار پھر اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا تو دلاویز جھینپ گئی۔ وہ دونوں پلینگ ایریا سے کچھ فاصلے پر تھے۔ یہاں سے بچوں کے شور کی آہستہ آہستہ آوازیں آ رہی تھیں۔ اور میں اپنی بیٹی کو ایسے لڑکوں سے ہمیشہ دور رکھوں گا جن کے بال نیلے پیلے رنگ کے ہوں گے۔ اس نے معنی خیز انداز میں دلاویز کے جھکے چہرے کو گردن جھکا کر دیکھا تو وہ مزید شرما گئی۔ ٹھیک ہے؟ آہل نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے رضامندی چاہی تو دلاویز نے جواباً مسکرا کر میر آہل کی آنکھوں میں دیکھا اور جذبات میں اپنا سر ہلا دیا۔ ہاں، ویسے بھی یہ شپاٹر لڑکے بہت چالاک ہوتے ہیں۔ بات گھوم پھر کر وہیں آ گئی تھی۔ دلاویز کی شپاٹر لڑکوں پر تنقید ایک بار پھر سے جاری ہو چکی تھی، جس کو سننے کے سوا میر آہل کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ وہ دونوں ایک بار پھر ہاتھ میں ہاتھ ڈالے
چاند کی روشنی تلے ٹریک پر واک کرتے کرتے آگے نکل گئے۔ آج اتوار کا دن تھا اور میر آہل ایک شریف فیملی مین کی طرح اپنی چھٹی کا دن گھر پر اپنی بیگم کے پکے پکوان کو انجوائے کرتے ہوئے گزارتا تھا۔ آج برمنگم کا موسم میر آہل کے مزاج کی طرح خوشگوار تھا۔ وہ ٹیرس گارڈن پر موجود کرسی پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا اخبار پڑھتے ہوئے اپنی کافی انجوائے کر رہا تھا، جو ابھی 5 منٹ پہلے دلاویز اسے تھما کر گئی تھی۔ پھولوں سے اٹھتی بھینی بھینی خوشبو اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اس کے وجود کو تازگی کا احساس بخش رہی تھی۔ اس نے ایک نظر سر اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا۔ آج آسمان بھی کافی صاف دکھائی دے رہا تھا، شاید بارش ہونے والی تھی۔ اس نے تازہ دم ہوا اپنے پھیپھڑوں میں اتاری۔ اللہ اپنے بندوں کے اچھے اعمال کا صلہ دگنا کر کے لوٹاتا ہے۔ وہ ایسے ایسے وسائل پیدا کرتا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ ضرورت پڑے تو سمندر کا سینہ تک چاک کر دیتا ہے۔ یہاں ساری بات گھوم پھر کر نصیب پر آ کے ٹھہر جاتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے، کوئی کبھی کسی کا نصیب چرا نہیں سکا، اور جس نے ایسا کرنے کی کوشش کی وہ نیز تو نابود ہوا ہے۔ اللہ سے بہتر نصیبوں کے یہ کھیل کون کھیل سکتا ہے؟ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے نصیب میں دل آویز جیسی نیک عورت لکھی جائے گی جو اس کی زندگی کو خوشحالی اور سکون سے بھر دے گی۔ میر آہل کبھی اپنی کھلی ہتھیلیوں کو گھورتا تو لاجواب ہو جاتا۔ وہ اسے کس نیکی کے بدلے میں دی گئی تھی؟ وہ کوئی نمازی یا بہت بڑا پارسا تو نہیں تھا۔ اس نے حج اور عمرے نہیں کیے تھے۔ اس نے اتنی شدت سے نمازیں نہیں پڑھی تھیں جس سے خوش ہو کر اللہ نے اسے اتنا سب عطا کر دیا تھا۔ وہ تو بہت خالی سا انسان تھا جس کے سینے میں ہر دم تکلیفوں کا بازار گرم رہتا تھا، مگر اب ان تکلیفوں کی جگہ سکون نے لے لی تھی۔ کچھ لوگوں کے پاس دنیا میں سب کچھ ہوتا ہے، ان کی زندگی میں ہنسنے کے بہت سے مواقع موجود ہوتے ہیں، انہیں دنیا میں ہی سارے سکھ عیش و آرام عطا ہوتے ہیں، ان کی زندگیوں میں مسائل نہیں آتے، انہیں غربت نہیں مارتی۔ وہ ایک آئیڈیل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کا خدا ان سے بہت خوش ہے، اس لیے اپنی نعمتیں ان پر نچھاور کر رہا ہے۔ مگر ایسے لوگوں کے دل ہمیشہ خالی اور دکھی رہتے ہیں۔ ان کے پاس دنیا کی ہر آسائش ہوتی ہے مگر پھر بھی وہ بے چین رہتے ہیں، ان کا دل بے آرام رہتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن سے در حقیقت اللہ اپنا منہ موڑ لیتا ہے۔ یقین مانیں اگر مشکل اور تکلیف میں بھی آپ کا دل مطمئن اور سکون میں ہے تو آپ کا رب آپ سے راضی ہے۔ میر آہل کا دل اب ہر حال میں مطمئن رہتا تھا۔ اب بزنس کے اتار چڑھاؤ، یہ ماضی کی تلخ یادیں اس کے دل کے سکون کو برباد نہیں کرتی تھیں۔ شاید اس کا رب اس سے راضی ہو گیا تھا۔ یکدم آسمان نے اپنا رنگ بدلا اور ہلکی ہلکی گھٹا کے ساتھ آسمان سے ابر رحمت برسنا شروع ہو گئی۔ اس نے مسکرا کر ارد گرد دیکھا۔ پھول پتے دھل کر چمکنے لگے تھے، اخبار اور اس کے کپڑے پوری طرح سے گیلے ہو گئے تھے۔ کافی کا کپ جس میں آدھی کافی اب بھی موجود تھی پانی سے بھر چکا تھا۔ وہ چلتا چلتا ریلنگ تک گیا اور آنکھیں بند کر کے اپنے وجود پر گرتی پانی کی بوندوں کو محسوس کرنے لگا۔ میر آہل ٹیرس کے بائیں جانب کھڑا تھا جہاں سے سوئمنگ پول اور باقی کا آدھا گارڈن دکھائی دیتا تھا۔ وہاں بڑے درخت کے سائے تلے ایک لکڑی کا ڈائننگ ٹیبل رکھا ہوا تھا، کیونکہ کچن کا ایک دروازہ سوئمنگ ایریا کی جانب کھلتا تھا۔ اس کے لبوں پر مسرت بخش مسکراہٹ تھی۔ اس نے آہستگی سے آنکھیں کھول کر نیچے دیکھا اور اس کی آنکھوں کی پتلیاں وہیں ساکت ہو گئیں۔ وہ اپسرا تھی، پری تھی یا کوئی حور تھی جو اسے زمین پر ہی مل گئی تھی۔ میر آہل نے اسے سفید شفون کی سادی سی فراک میں آسمان کی جانب آنکھیں بند کیے دونوں باہیں وا کیے بچوں کی طرح بارش میں ایڑیوں کے بل گول گول گھومتے ہوئے دیکھا۔ "Why so beautiful!" وہ زیر لب بڑبڑایا۔ میر آہل اپنی نگاہیں بارش میں بھیگتی اس خوبصورت لڑکی کے سراپے سے ہٹا نہیں پایا تھا۔ "میں اس لڑکی سے بہت محب..." اس نے اپنے دل کو خاموش کروا دیا۔ اس وقت میر آہل کا دل کچھ بھی کہنے یا سننے کی کیفیت میں نہیں تھا۔ وہ اس کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا تھا، مگر پھر بھی اس کا دل اظہار کے 2 بول بولنے سے کترا رہا تھا، یوں جیسے وہ اس کے دل کے حال سے ناواقف تھی، یوں
جیسے یہ بات جان لینے کے بعد وہ اس کی محبت کو ٹھکرا دیتی۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھ کر اپنی دھڑکن محسوس کی۔ وہ جب بھی اسے دیکھتا تھا میر آہل کا دل اسی طرح دھڑکتا تھا، اور اس نے ایک ایسی ہی زندگی کا تو تصور کیا تھا جہاں نفرت اور بے سکونی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ دلاویز کی آنکھیں بند تھیں، مگر اس نے میر آہل کی نظروں کی تپش اپنے بھیگے وجود پر محسوس کر لی تھی۔ اس نے رک کر ایک ہاتھ سے آنکھ پر بارش کے قطروں سے بچنے کے لیے چھجا بنا کر اوپر میر آہل کو دیکھا، جو تند مزاجی سے اپنا ہاتھ اپنے دل پر رکھے اسے پوری توجہ سے دیکھ رہا تھا۔ وہ جھینپ گئی۔ میر آہل کی نظریں اسے ہمیشہ بے قرار کر دیا کرتی تھیں۔ وہ بھاگ کر فوراً کچن میں گھس گئی۔ اس کے بال اور کپڑوں سے پانی ٹپک رہا تھا جس کی وجہ سے فلور بھیگ رہا تھا۔ وہ کاؤنٹر کے نزدیک آئی اور بول اپنی جانب کھسکایا جس میں اس نے سوکھا بیسن نکال کر رکھا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ بارش ہو سکتی ہے، اس لیے وہ کچن میں پکوڑے بنانے کی تیاری پہلے سے کر رہی تھی۔ اس نے پانی کا جگ اٹھایا اور بیسن میں پانی ڈالنے لگی جب میر آہل کچن میں داخل ہوا۔ اس نے گرے کلر کا ٹراؤزر سیاہ رنگ کی شرٹ پہنی ہوئی تھی جس کے اوپر کے 2 بٹن کھلے ہوئے تھے۔ بال بکھرے ہوئے سے ماتھے پر گرے تھے۔ وہ کچن کاؤنٹر کی دوسری جانب کھڑا تھا۔ دلاویز اس کی نظروں کا ارتکاز سمجھتے ہوئے ایک قدم پیچھے ہوئی، مگر میر آہل کی جذبات سے لبریز آنکھوں نے اس کے قدم زنجیر کیے۔ باہر بارش زور و شور سے برس رہی تھی اور اس بارش میں دلاویز کا وجود پانی پانی ہو گیا تھا۔ میر آہل نے جگ سے پانی انڈیل کر بیسن میں ڈالا اور ایک نظر دلاویز کے جھکے چہرے کو دیکھا۔ آئی نیڈ ہیلپ۔ میر آہل نے دوسرا ہاتھ دلاویز کی جانب بڑھایا اور دلاویز نے بلا توقف اس کے مضبوط ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ دنیا میں سب سے محفوظ کوئی جگہ تھی تو وہ میر آہل کا دل تھا۔ ہوا میں گیلی مٹی کی خوشبو 4 سو پھیل چکی تھی۔ گلاس ڈور سے باہر نظر ڈالو تو بارش کی تیزی میں کمی آ چکی تھی۔ نرم اور آرام دہ ایڈجسٹیبل کاؤچ پر وہ دونوں سکون سے ایک دوسرے کے پہلو میں نیم دراز تھے۔ دلاویز نے اپنا سر میر آہل کے کسرتی بازوؤں پر ٹکا رکھا تھا۔ وہ دونوں مووی دیکھ رہے تھے اور ساتھ ساتھ چائے اور مکس پکوڑوں اور سموسوں پر بھی ہاتھ صاف کر رہے تھے۔ بظاہر دلاویز کی نظریں سامنے اسکرین پر جمی تھیں، مگر ذہن نہ جانے کن سوچوں میں غلطہ تھا۔ میر آہل نے اس کی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے نظر ترچھی کر کے اس کے سبھی چہرے کو دیکھا تو اس نے نظر اٹھا کر آہل کی جانب دیکھا اور ہلکا سا مسکرائی۔ آپ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے نا؟ اس نے بے مقصد ہی پوچھ لیا۔ ہاں، تب میرا دماغ خراب تھا جو میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، بٹ تھینکس ٹو بی جان۔ اس نے جھک کر دلاویز کی ٹھوڑی کو چوما۔ اس رات آپ کے اور بی جان کے درمیان کیا گفتگو ہوئی تھی آہل؟ وہ پاؤں زمین پر رکھ کر سیدھی ہوئی۔ کس رات؟ وہ بھی اب نیم دراز اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ بی جان کے انتقال کے 1 رات پہلے۔ اور میر آہل کو لگا اس کی سانسوں کے ساتھ دنیا بھی ساکت ہو گئی ہے۔ وہ ہنوز اسکرین کو گھورتا رہا اور دلاویز میر آہل کو۔ وہ بظاہر پرسکون نظر آ رہا تھا مگر آہل کے سپاٹ چہرے پر لاکھوں انکہی داستانیں رقم ہو گئی تھیں۔ بی جان کو آپ سے کیا بات کرنی تھی آہل؟ وہ گردن موڑے اس سے سوال کر رہی تھی مگر مقابل اسے نہیں بلکہ کچھ اور ہی دیکھ رہا تھا۔ شاید اندھیرے میں گم ہوتے کسی کے سائے کو، یا پھر خون میں رنگی ان لاشوں کو جنہیں اس نے خود دفنایا تھا۔ میں آپ سے کچھ پوچھ رہی ہوں اور آپ کو مووی دیکھنے سے فرصت نہیں ہے۔ اس کی خاموشی اور لا علمی اسے زج کر رہی تھی۔ میر آہل نے پاس رکھی سنیکس کی ٹرے کو دور کھسکایا اور ہاتھ جھاڑتے ہوئے دلاویز کے قریب آیا۔ وہ کاؤچ کے کنارے پر ٹک کے بیٹھ گئی۔ آہل؟ وہ مزید کچھ بولنے لگی تھی مگر میر آہل نے خاموشی سے اپنا سر اس کی گود میں رکھا اور اس کی ہتھیلی میں منہ چھپا لیا۔ دلاویز اسے سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اسے اپنی ہتھیلی پر گرم پانی کی بوندیں پھسلتی محسوس ہوئیں۔ وہ یکدم حیران ہوئی اور مزید کچھ کہے بغیر دلاویز نے اسے اپنے حصار میں قید کیا۔ میر آہل کو اضطراب میں دیکھ کر اس کا دل و دماغ سن ہو گیا تھا۔ آہل کی بے چینی کے آگے دلاویز نے ہتھیار ڈال دیے۔
بارش ایک بار پھر جم کر برسنے لگی۔ ہوا میں ہچکولے کھاتی، پھول اور پودوں سے ٹکرا کر زمین پر گرتی بوندوں کا شور شیشے کی مضبوط دروازے کے باہر ہی دم توڑ رہا تھا۔ ایسے ہی بہت سے شور انسان کے اندر ہی دم توڑ دیتے ہیں۔ انہیں باہر آنے کا راستہ دینا چاہیے، ورنہ سماعتیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ پھر ہم وہ آوازیں بھی سننے سے قاصر ہو جاتے ہیں جو دل ہمیں دیتا ہے۔ میر خلیل اب پہلے سے بھی زیادہ بیمار اور بوڑھے نظر آنے لگے تھے۔ خالی حویلی کی دیواریں انہیں کاٹنے لگی تھیں۔ گھر والوں کے نام پر محض ان کے ملازم ہی تھے جو ان کا خیال رکھتے تھے۔ ان کا دل بہلانے کے لیے انہیں باتوں میں مصروف رکھتے تھے۔ کریم ویسا ہی تھا جیسے پہلے تھا۔ اپنی ماں کی موت بھی اس کے لیے صدمے کا باعث نہ بن سکی۔ اس کی سرگرمیوں میں ذرا فرق نہیں آیا تھا۔ وہ ہال میں اپنی مخصوص لکڑی کی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے اور فیملی ایلبم اپنی گود میں کھول رکھا تھا۔ گھر چیزوں یا آسائشوں سے نہیں، گھر والوں سے بنتا ہے، اس بات کا احساس انہیں اب ہو رہا تھا۔ زندگی کے بھی سبق سکھانے کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں۔ میر سرکار، آپ چھوٹے میر کو اس صورتحال سے آگاہ کیوں نہیں کرتے؟ جلالی زمین کے کچھ کاغذات پر دستخط لینے حویلی آیا تھا، اور میر خلیل کو اس طرح اداس اور تنہا دیکھ کر اس کے ماتھے پر سلوٹیں پڑ گئی تھیں۔ میں نے اس کے ساتھ پہلے ہی بہت غلط کیا ہے جلالی، اب کس منہ سے اس سے بات کروں؟ انہوں نے بی جان کے بغل میں کھڑے آہل کی تصویر پر انگلی پھیرتے ہوئے اداسی سے کہا، وہ آپ کا اپنا خون ہے میر سرکار۔ مگر جلالی؟ میر خلیل کی آنکھوں میں خدشہ تھا۔ ان کی گردن میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ انہوں نے ٹیبل پر رکھے لینڈ لائن کی جانب نظر پھیری۔ بات کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے سرکار، اور اس وقت آپ کو کسی اپنے کی ضرورت ہے، کم از کم آپ کا دل ہلکا ہو جائے گا۔ جلالی کی بات نے میر خلیل کو کافی حوصلہ دیا تھا۔ دل آویز بے نیاز کاؤچ پر اس کے پہلو میں لیٹی سو رہی تھی، اور میر آہل اس کے چہرے کو خالی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ وہ ان حقیقتوں سے پردہ اٹھائے جن کا ڈھکے رہنا ہی دل آویز کے لیے اچھا تھا۔ اگر اللہ کو اس راز سے پردہ اٹھانا ہوتا تو 10 سال پہلے ہی اٹھ چکا ہوتا، مگر جن رازوں کا پردہ اللہ رکھ لیتا ہے پھر وہ راز قبر تک حجاب میں جاتے ہیں۔ روز محشر بھی خدا ان رازوں کی گفتگو اپنے بندے سے حجاب میں کرتا ہے۔ وہ اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے، ان معاملات میں کسی دوسرے کا کوئی عمل دخل نہیں۔ وہ اٹھ کر سلائڈ ڈور کے سامنے ٹراؤزر کی جیب میں دونوں ہاتھ مقید کیے باہر پھولوں پر ٹھہرے شبنم کے قطروں کو خشمگین نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اسی وقت اس کی جیب میں موجود سیل فون جو وائبریشن موڈ پر تھا وائبریٹ کرنے لگتا ہے۔ اس نے سر جھٹکتے ہوئے جیب میں ہاتھ ڈال کر موبائل فون نکالا اور اسکرین پر چمکتا نمبر دیکھ کر حیران ہو گیا، کیونکہ جب سے دلاویز یہاں آئی تھی یہ میر خلیل کی پہلی کال تھی جو آہل کے نمبر پر آئی تھی، ورنہ دلاویز سے تو ان کی پہلے بھی 4 سے 5 دفعہ بات ہو چکی تھی، مگر میر آہل سے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے بھاری دل کے ساتھ تھوک نگلتے ہوئے یس کا بٹن دبایا اور فون کو کان پر لگایا، مگر کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ دوسری جانب بھی مکمل سناٹا تھا۔ اگر کوئی محو گفتگو تھی تو وہ ان دونوں کی خاموشی تھی۔ چند لمحے ہوا کی نظر ہو گئے۔ آہل؟ میر خلیل کی بوجھل سانسیں سن سکتا تھا۔ یکدم ہی اس کا دل عجیب ہو گیا۔ آہل؟ اتنی بے بسی سے آج تک اسے کسی نے نہیں پکارا تھا۔ جی؟ اس کے منہ سے لفظ چاچو نہیں نکلا تھا۔ میر خلیل نے گہری سانس حلق سے خارج کی۔ بیٹے، تیری چاچی اور ریما۔ وہ اپنی رودات سناتے رہے اور میر آہل وہاں برف کا مجسمہ بنے سنتا رہا۔ اس دوران میر خلیل بہت بار ٹوٹے، ان کے الفاظ ڈگمگائے، لفظوں نے ساتھ چھوڑا مگر وہ خاموش نہیں ہوئے۔ دل کے تمام چھالے پھاڑتے گئے، اور میر آہل نے ایک بار بھی انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی۔ ایک وقت تھا جب وہ تنہا تھا اور میر خلیل نے اسے مزید تنہا کر دیا تھا، اور ایک آج کا وقت تھا جب وہ تنہا تھے، مگر میر آہل نے انہیں تنہا نہیں کیا تھا۔
کچھ دیر بعد کال منقطع ہوئی تو وہ خالی نظروں سے نہ جانے کتنی دیر تک موبائل اسکرین کو گھورتا رہا تھا۔ دل آویز کی پکار نے اسے دوبارہ زندگی کی جانب متوجہ کیا۔ اس نے پلٹ کر دل آویز کی جانب دیکھا۔ وہ نیم غنودگی میں اسے پکار رہی تھی۔ اس نے موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اس کے پاس کاؤچ پر جا کر بیٹھ گیا۔ دل آویز کی پشت میر آہل کی جانب تھی۔ آہل نے محبت سے اس کے سلکی بالوں میں اپنی انگلیاں پھیری تو دل آویز نے کروٹ بدلی۔ کیا ہوا آہل؟ آپ ڈسٹرب نظر آ رہے ہیں۔ اس نے ہلکی سی آنکھیں واہ کر کے اس سے دیکھا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے آج تم پر بہت پیار آ رہا ہے۔ وہ خشمگین انداز میں مسکرایا تو وہ بھی مسکرائی۔ لگتا ہے ٹھنڈ آپ کے دماغ کو لگ گئی ہے۔ وہ ذرا سا سمٹی۔ ٹھنڈ تو لگ رہی ہے۔ مسکراتے ہوئے اپنی پیشانی دل آویز کی پیشانی سے لگائی۔ سب کہتے ہیں اب میں پہلے جیسا نہیں رہا۔ وہ دوبارہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ درست کہتے ہیں۔ وہ اس کی بات سمجھ گئی تھی۔ ویسے کیا کہتے ہیں آپ کو سب؟ دل آویز نے محض اسے چھیڑنے کی غرض سے پوچھا۔ یہی کہ میر آہل رن مرید ہو گیا ہے۔ وہ ہنس پڑی۔ اینا اورنگزیب نے اپنا حال پاگلوں سے بھی زیادہ بدتر کر لیا تھا۔ کوئی بھی اسے دیکھتا تو دیوانہ سمجھتا۔ پتہ نہیں ہے کون سی محبت تھی جس نے اس کا اور اس کے ارد گرد کے تمام لوگوں کا جینا محال کر دیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں زمین پر چت لیٹی ہوئی تھی۔ دونوں ٹانگوں کو قینچی کی صورت بیڈ پر ٹکا رکھا تھا۔ وہ خاموشی سے بس چھت کو گھورتی جا رہی تھی۔ جب اورنگزیب عالمگیر کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آئے، ان سے اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھی نہیں گئی۔ یہ کیا حال بنا لیا ہے تم نے اپنا؟ وہ گھٹنوں کے بل اینا کے سر کے پاس بیٹھتے ہوئے بولے، مگر آگے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اینا؟ انہوں نے اس کے بکھرے بالوں میں شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے پچکارا۔ آہل، اس نے سسک کر کہا۔ مجھے آہل چاہیے ڈیڈ۔ آنسوؤں کا قطرہ اینا کی آنکھ کے کنارے سے بہہ رہا تھا اور اورنگزیب عالمگیر کے حلق سے دل برداشتہ سی سانس خارج ہوئی۔ وہ شادی شدہ ہے اینا۔ وہ فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پلیز ڈیڈ، آپ اس سے بات کریں، وہ مان جائے گا۔ اس نے بے بسی سے اپنے باپ کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر کہا۔ وہ نہیں مانے گا اینا، پلیز۔ انہوں نے مزاحمت کی۔ آپ اپنی بیٹی کے لیے میر آہل سے بات نہیں کر سکتے ڈیڈ۔ آپ پلیز ڈیڈ، میں آپ کے پاؤں پکڑتی ہوں۔ اینا نے دیوانہ وار ان کے پاؤں کو چھوا تو وہ پیچھے کو کھس کے۔ بیٹا ضد مت کرو، وہ تمہارا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اسے آج سے پہلے ایسی حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ کسی بھی باپ کے لیے اپنی اولاد کو ایسی حالت میں دیکھنا اذیت ناک تھا۔ ہو سکتا ہے ڈیڈ، آپ ایک بار کوشش تو کریں۔ میں آپ کے ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز مجھے آہل لا دیں، پلیز، ورنہ میں مر جاؤں گی ڈیڈ۔ وہ اپنا سر اورنگزیب کے ہاتھوں پر ٹکا کے چیخ چیخ کر رونے لگی۔ اگر وہ مجھے نہیں ملا تو میں مر جاؤں گی۔ کیا آپ اپنی بیٹی کو مرتا ہوا دیکھ سکیں گے؟ وہ روتے روتے سوال کر رہی تھی اور وہ بے بسی سے اینا کو دیکھ رہے تھے۔ وہ اسے کیسے سمجھاتے کہ اس بار وہ ضد کسی چیز کی نہیں، ایک انسان کی کر رہی تھی۔ اگر آہل مجھے مل گیا نا ڈیڈ تو میں وعدہ کرتی ہوں پھر میں کبھی آپ کو کسی بھی چیز کے لیے پریشان نہیں کروں گی، پرامس۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح اپنے باپ کو آہل سے بات کرنے کے لیے منا رہی تھی۔ میں اپنا لائف سٹائل بالکل بدل دوں گی، پلیز ڈیڈ، پلیز۔ وہ اپنا آپا کھونے لگی تو اورنگزیب نے گھبرا کر ہتھیار ڈال دیے۔ ٹھیک ہے، میں اس سے بات کروں گا۔ اینا کا وجود ساکت ہوا۔ اب بات کریں گے آہل سے؟ اس نے نقاہت سے اورنگزیب کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہاں میری جان، میں بات کروں گا آہل سے۔ وہ بے بسی سے بولے، پرامس؟ اینا یقین دہانی چاہتی تھی اور ایسا کرتے ہوئے اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی۔ پرامس ہنی، پرامس۔
یہ سن کر اینا کی تڑپ کو قرار سا آیا. وہ نڈھال سی باپ کے بازوؤں میں گری تھی. میں وعدہ کرتا ہوں اپنی بیٹی سے، میں میر آہل سے بات کروں گا، اسے منانے کی پوری کوشش کروں گا. اپنی بیٹی کے لیے مجھے اپنا جو کچھ بھی داؤ پر لگانا پڑے میں لگاؤں گا. وہ اینا کا چہرہ اپنے سینے سے لگائے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے کرب سے بول رہے تھے، اور اینا کی بوجھل پلکیں آہستہ آہستہ بند ہونے لگی تھیں. میر آہل اورنگزیب عالمگیر کو اپنے آفس میں دیکھ کر چونکا تھا. خیریت مسٹر عالمگیر، کون سی ضرورت آپ کو یہاں کھینچ لائی؟ وہ سیدھا ہوتے ہوئے بولا، جبکہ اورنگزیب عالمگیر اب بھی ٹیبل سے کچھ فاصلے پر کھڑے تھے. وہ ایک مضبوط شخصیت کے مالک تھے، مگر اس وقت وہ کافی پریشان اور بوجھل سے دکھائی دے رہے تھے. میں اس بات سے انکار نہیں کروں گا کہ مجھے یہاں میری ضرورت ہی کھینچ لائی ہے، یا پھر شاید مجبوری. وہ اپنے کوٹ کا بٹن کھولتے ہوئے آہل کے بالمقابل کرسی پر بیٹھے اور آہل کی بھویں تن گئیں. میں سن رہا ہوں. وہ دونوں کوہنیاں کرسی کے بازوؤں پر ٹکا کر پیچھے ٹیک لگاتے ہوئے بولا تو اورنگزیب نے آہستگی سے گلا کھنکارا. میں یہاں تم سے اینا کے حوالے سے بات کرنے آیا ہوں. اینا کا نام سنتے ہی آہل کے ماتھے پر شکن پڑ گئے. میں جانتا ہوں میرا اس طرح سے تمہارے آفس میں آ کر اپنی بیٹی کے حوالے سے بات کرنا غلط ہے، سراسر ان پروفیشنل ہے، مگر میری بیٹی نے مجھے مجبور کر دیا ہے. انہوں نے گہری سانس لی اور آہل نے پہلو بدلا. اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اورنگزیب کیا بات کرنے آئے تھے. آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ میں ایک شادی شدہ مرد ہوں، پھر بھی آپ مجھ سے اپنی بیٹی کی بات کر رہے ہیں. اسے اورنگزیب عالمگیر کی جرأت پر حیرت ہو رہی تھی. میں سب جانتا ہوں آہل. دیکھو، اگر تم چاہو تو یہ سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. مجھے معلوم ہے کہ تمہاری شادی کن حالات میں ہوئی تھی. یہ تو تمہارا بڑا پن ہے کہ تم نے ایک ایسی عورت کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے جو تمہاری پسند نہیں ہے، بلکہ زبردستی تم پر تھوپی گئی ہے. اورنگزیب کی بات پر میر آہل کے جبڑے بھیج گئے، مگر وہ چپ چاپ خاموشی سے ان کی بات سنتا رہا. تمہیں جو چاہیے میں تمہیں دوں گا. یہ سب اینا کا ہی تو ہے. تم بھلے اپنی بیوی کو مت چھوڑنا، بلکہ میں اپنی کچھ پراپرٹیز تمہاری بیوی کے نام بھی کر دوں گا. اس سے زیادہ اور کیا چاہیے ہوگا اس معمولی سی لڑکی کو؟ میر آہل نے ضبط سے مٹھیاں بھینچیں. تو آپ مجھ سے اپنی بیٹی کی زندگی میں شامل ہونے کے لیے ڈیل کرنے آئے ہیں؟ اس نے اپنا لہجہ سرسری بناتے ہوئے کہا. اورنگزیب میر آہل کے تاثرات پر دھیان دیے بغیر اپنی گفتگو جاری رکھے ہوئے تھے. تمہیں کہاں ملے گی ایسی عورت جو تم پر اپنا سب کچھ قربان کرنے پر راضی ہے؟ اینا اورنگزیب. وہ ٹیبل پر دونوں ہاتھ باہم ملاتے ہوئے ذرا سا آگے کو جھکے. برمنگھم کے 10 ملینئر میں سے ایک کی بیٹی ہے. وہ جس پر بھی انگلی رکھے گی وہ اس کے قدموں پر نثار ہونے کے لیے تیار ہو جائے گا. مگر پھر بھی اس نے تمہیں پسند کیا. اس کے جذبات کی قدر کرو میر آہل. انہوں نے امید بھری نظروں سے آہل کے سپاٹ چہرے کو دیکھا، جو آنکھوں کی پتلیاں سے کوڑے اورنگزیب کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا. اس خاموشی میں بلا کی سختی تھی، خوف تھا. آئی ہوپ میری بات تمہیں بری نہیں لگی ہوگی. اورنگزیب عالمگیر نے اس کی خاموشی کو محسوس کر کے تھوک نکلتے ہوئے فوراً اپنے لہجے کی تصحیح کی. آہل خاموشی سے مسکرایا، مگر یہ بات محض آہل ہی جانتا تھا کہ اس کی مسکراہٹ میں سامنے بیٹھے شخص کے لیے کتنی نفرت تھی. یہ موقع محل نہیں تھا، ورنہ میر آہل اورنگزیب عالمگیر کے ایک ایک لفظ کا حساب سود سمیت واپس دیتا جو بھی انہوں نے میر آہل کی بیوی کے لیے کہے تھے. اس ویکینڈ اینا کی برتھ ڈے ہے، جس کی خوشی میں بہت بڑی پارٹی دے رہا ہوں. تم اگر پارٹی میں آئے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ تم نے میری بات مان لی ہے. وہ مسکرائے مگر آہل نہیں مسکرایا. اور مجھے پورا یقین ہے کہ تم اس پارٹی میں ضرور شرکت کرو گے. وہ کرسی سے کھڑے ہوتے ہوئے بولے. میر آہل بھی اپنی پاور سیٹ سے کھڑا ہو گیا. انہوں نے اپنے کوٹ کا بٹن مقفل کرتے ہوئے مسافے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے، جسے کچھ لمحے میر آہل خاموشی سے دیکھتا رہا.
اورنگزیب کشمکش کی کیفیت میں اسے دیکھتے رہے۔ انہیں یہ رد عمل کچھ عجیب لگا تھا۔ پھر آہل نے مانا خیز انداز میں مسکراتے ہوئے ان کے انتظار کرتے ہاتھ کو تھاما تو ان کی جان میں جان آئی۔ اورنگزیب عالمگیر متاثر کن انداز میں مسکرائے۔ ان کے آفس سے نکلتے ہی میر آہل کے چہرے پر نمودار تاثرات سخت ہو گئے تھے۔ ڈیڈ، آپ کی آہل سے کیا بات ہوئی؟ ابھی وہ گھر میں ٹھیک سے داخل بھی نہیں ہوئے تھے اور اینا دیوانوں کی طرح ان پر لپ کی تھی۔ ہنی، اندر تو آ لینے دو اپنے ڈیڈ کو۔ وہ ٹائی ڈھیلی کرتے ہوئے مسکرائے۔ پلیز ڈیڈ، اور سسپنس مت بڑھائیں۔ وہ مصنوعی ناراضگی سے بولی تو انہوں نے مانا خیز نظروں سے اینا کے چہرے کو دیکھا اور اینا نے غور سے ان کے چہرے پر رقم تاثرات کو سمجھنے کی کوشش کی۔ ڈیڈ، کیا آہل نے منع کر دیا؟ اس نے اپنے دل میں ابھرتے خدشے کو ظاہر کیا۔ نہیں۔ وہ مسکرائے اور اینا کے چہرے کے تاثرات یکسر بدلے، لیکن انہوں نے سانس لینے کا وقفہ لیا۔ آہل ایک کامیاب اور سمجھدار بزنس مین ہے، وہ اتنی بہترین آفر ٹھکرائے گا بھی نہیں۔ انہوں نے نظریں اینا کے چہرے پر جمائیں، اس کی شکل پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ اس کا مطلب؟ اینا کی آواز میں حیرت اور خوشی دونوں شامل تھے۔ یس سویٹ ہارٹ۔ انہوں نے اس کا سرخ چہرہ اپنی ہتھیلیوں میں لیتے ہوئے اس کے گمان کو حقیقت کے پیکر میں ڈھالا۔ ڈیڈ؟ جن آنکھوں میں کچھ لمحے پہلے حیرت تھی، اب وہ جگہ خوشی نے لے لی تھی۔ اس کی آنکھیں چمکیں اور وہ پرجوشی سے باپ کے سینے سے لگ گئی۔ آئی لو یو ڈیڈ۔ وہ ان کے گال چومتے ہوئے خوشی سے چیخی تو وہ ہنسنے لگے۔ لو یو ٹو مائی ہارٹ۔ میری بیٹی کا برتھ ڈے ہے اور یہ تحفہ میری طرف سے۔ انہوں نے اس کی پیشانی چومی۔ یہ میری زندگی کا بیسٹ برتھ ڈے گفٹ ہے ڈیڈ، تھینک یو سو 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 مچ۔ وہ ایڑیوں کے بل بچوں کی طرح گھومتے ہوئے خوشی سے بولی۔ اب جاؤ اور اپنے برتھ ڈے کی تیاری کرو۔ وہ اس کے گال کو نرمی سے چھوتے ہوئے بولے۔ یس یس، میں اپنے اسپیشل ڈے پر سب سے زیادہ اسپیشل دیکھنا چاہتی ہوں، وہ چہکتے ہوئے بولی۔ اینا اورنگزیب کی 25ویں سالگرہ واقعی اسپیشل ہونے والی تھی، کیونکہ شاید 2 دن بعد میر آہل اپنی بیوی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دینے والا تھا۔